پاکستان کی سیاست میں محاذ آرائی اور کشیدگی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا بالکل دکھائی نہیں دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہر حکومت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تضادات کو حل کرے۔ نواز شریف صاحب کی بدقسمتی کہہ لیں کہ جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں 2013 میں، اس وقت سے مسلسل ان کی حکومت جو ہے طوفانوں کی زد میں ہے، اور طوفانوں کا کئی طرح سے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ ایک تو جو ان کے سیاسی حریف ہیں وہ ان کی مورل اتھارٹی کو للکار رہے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پیناما زدہ وزیر اعظم ہیں، اور جب تک ظاہر ہے کہ یہ اپنے ایک کلین چٹ حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک یہ الزام بھی ان کا پیچھا کریں گے اور ان کی سیاست بھی دباؤ میں رہے گی۔ اور ظاہر ہے کہ جو جی آئی ٹی تفتیش کر رہی ہے وہ ایک سلسلہ ہے کہ کچھ ہی دن میں اس کا فیصلہ ہوا چاہتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جو سیاسی ان کے حریف ہیں، مخالف ہیں، وہ ان کی پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو چیلنج کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ اداروں کے ساتھ جو ہے متصادم ہے، کبھی فوج کے ساتھ اس کی کشیدگی بڑھتی ہے، اور اب لیٹسٹ راؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کے خلاف ہم ٹھوک کر نواز شریف صاحب کی حکومت اور ان کے بہت سارے جو رہنما ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اسے میں کہوں گا کہ ملک کی بہت بھتی ہے کہ اس ملک کو اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے کہ یہاں پر سیاسی استحکام آئے، تاکہ جو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اس پر حکومت اور عوام جو اپنی تمام تر توجہ جو ہے مبذول کر سکیں۔ لیکن ظاہر ہے کیونکہ یہ حکومت پیناما زدہ ہے اور جیسے جیسے جی آئی ٹی کی تفتیش آگے بڑھ رہی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ حکومت جو ہے زیادہ بوکھلاہٹوں کا شکار ہو گئی ہے، اور اس کی ایک شکل ہمیں نظر آتی کہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ان کے جو وزراء ہیں وہ بڑا کہتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سٹل انداز میں تنقید کیا کرتے تھے، ان لوگوں پہ جو پیناما کے اوپر سوال اٹھایا کرتے تھے ان پہ تنقید کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ تفتیش آگے بڑھ رہی ہے تو براہ راست جو نہال ہاشمی کا میں کہوں گا ایک بدصورت ایپیسوڈ ہوا ہے پاکستان کی سیاست میں، بہت ہی شرمناک واقعہ ہے، جس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے جو حواری ہیں کہ ان سے استعفیٰ لے کر ان کو عہدے سے ہٹا کر معاملہ حل ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ پی ایم ایل این کو جانتے ہیں، اس کی سیاست کو سمجھتے ہیں، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ لوگ جیسے جس میں نہال ہاشمی صاحب ہوئے، پرویز رشید ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے، طارق فاطمی صاحب ہوا کرتے تھے، مشاہد اللہ صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی سیاسی ویٹ نہیں ہے۔ یہ لوگ اس بات پہ چلتے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے وفاداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان لوگوں سے وہ باتیں کہلوائی جاتی ہیں جو ان کے پولیٹیکل ہیوی ویٹس نہیں کہتے، اور جب یہ وہ باتیں کہہ دیتے، مشاہد اللہ کا مجھے یاد ہے انہوں نے ایک زمانے میں کس طرح فوج پہ تنقید کی تھی، اس کے نتیجے میں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑا، لیکن اب بھی وہ ان کے پیاروں اور جانثاروں میں ہیں۔ اسی طرح پرویز رشید صاحب کا ہم دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو ان لوگوں کو آگے بڑھایا جاتا ہے تنقید کرنے کے لیے اداروں کے اوپر کہ جو اپنا ویٹ اتنا زیادہ نہیں رکھتے، جن کی قربانی جو ہے وہ کہتے ہیں ڈسپینسیبل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ان کا پھر خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ تو نہال ہاشمی اس لسٹ میں بالکل نئے سورما کی طور پر ابھرے ہیں، اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کر کے چیزوں کو ختم کر دے گی، ایسا نہیں ہوتا، اور وہ ہمیں بالکل واضح جو عدالت کا معزز عدالت کا موڈ جو ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس عدالت نے جس کی بہت ہی وائڈلی رپورٹڈ ہے، آج جس کی رپورٹنگ ہوئی اور کل سے اس کی بازگشت ہے کہ سپریم کورٹ کے معزز جج حضرات نے جس طرح سے اس کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور یہ بالکل واضح الفاظ میں کہا کہ جی سسلی کی مافیا جو تھی وہ ججز کو دھمکیاں دیا کرتی تھی، ان کی اولادوں کو دھمکیاں دیا کرتی تھی، اور پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے عظمت سعید صاحب نے کہا کہ مبارک ہو، اب آپ کی حکومت بھی اسی صف میں شامل ہو گئی ہے۔ تو بہت دکھ کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ جس ملک میں عدلیہ کے وقار کا خیال نہیں رکھا جاتا، اور کون نہیں رکھتا، اس کا کون ذمہ دار ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال شیخ، یہاں پہ بہت ہی ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور عدالتوں کے معاملے میں ان کی بہت گہری نظر ہے، وکلا برادری میں ان کی بہت اچھی وہ ہے۔ مجھے یہ بتائیے گا بلال کہ حکومت کا رد عمل آیا اس پوری کارروائی پہ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اوفینسو پر ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کرے، وہ اس چیز کے اوپر بات کریے کہ جی عدالت نے اور جو معزز جج حضرات ہیں انہوں نے اپنے اوتھ کو یعنی کہ اپنے حلف کو جو ہے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چین آف ریئیکشن ہے، ایک طرف اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے، دوسری طرف سے وکلا برادری۔ تو پہلا میرا آپ کا سوال ہوگا کہ حکومت کا رد عمل، اس کا ذرا سا آپ پس منظر، آپ اسلام آباد کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایک تو گمنام ترجمان کون ہے، پتہ چلا کچھ؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ میں حکومت کی جڑوں میں نہیں بیٹھا ہوا، حکومت کی نہیں، اسلام آباد کا میں نے کہا، حکومت کی جڑوں میں تو ظاہر ہے نواز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ جی عامر صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے میں اس کا پس منظر میں زیادہ چلوں کہ یہ عدلیہ سے جو محاذ آرائی کی تاریخ ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے،
یہ بڑی پرانی تاریخ ہے، اور جو موجودہ تناظر میں آپ اس چیز کو جب دیکھتے ہیں تو یہ جی آئی ٹی جو بنی ہے یا جو کمیشن بنا، پھر عدالت کے اندر جو معاملات گئے، تو یہ اس وقت سے یہ تنازع چل رہا ہے، یہ عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب کمیشن بنانے کے لیے نام مانگے گئے اور دونوں سائڈز کے اپوزیشن کے ساتھ یہ کمیٹیاں بنیں، جس طریقے سے حکومت اس میں جو ہے حیل و حجت کرتی رہی، ٹال مٹول کرتی رہی، وقت گین کرتے رہے، پھر بات عدالت میں جانی پڑی. عمران خان نے جب احتجاج کی کال دی، اس کے بعد پھر جو ہے سپریم کورٹ اس نے خود اس کیس کو سننے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت بھی نون کے جو وزراء تھے اور ارکان پارلیمنٹ تھے یہ مسلسل کوشش میں رہے عدلیہ پہ دباؤ ڈالنے کی، جس کے حوالے سے برپنا عدالت کے ججز نے یہ کئی مواقع پہ ان کو تنبیہ بھی کی کہ آپ کم از کم سپریم کورٹ کے احاطے میں تو یہ نہ کریں. اس کے بعد پھر جب جی آئی ٹی کا معاملہ آیا، بات جی آئی ٹی تک گئی، تو جی آئی ٹی میں جس طریقے سے ممبران کے نام پیش کیے گئے جن پہ معزز عدلیہ نے تحفظات کا اظہار کیا، اس کے بعد یہ عدلیہ کو استحقاق حاصل تھا. ہم عدالت میں کور کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ عدالت بے شمار کیسز میں معاملات میں اپنے معاون مقرر کرتی ہے تحقیق کے لیے، جس کو چاہے دیانتدار لوگوں کو، جس طرح کل شیخ عظمت سعید صاحب نے فرمایا کہ یہ جسٹس اعجاز افضل نے فرمایا کہ یہ ہمارا استحقاق تھا کہ ہم ایماندار اور دیانتدار لوگوں کو جی آئی ٹی میں لے کے آتے. ہم یہ دو لوگوں کو لے کے آئے، لیکن جس طریقے سے حسین نواز صاحب نے اس میں دو ارکان پہ تنقید کی، اس کے بعد معاملہ یہاں پر نہیں رکا. اس کے بعد ایک چینل کے ایک معروف صحافی کے ذریعے ایک واٹس ایپ کا سامنے لایا گیا معاملہ کہ جی واٹس ایپ کیے گئے ہیں، اس کو ایسے ججز کو مشکوک بنا کے پیش کیا گیا. بیٹ اباؤٹ دا بش نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ جنگ اور جیو گروپ نے پورا ایک کیمپین چلائی اور وہ خبر لگوائی باقاعدہ کہ واٹس ایپ کے ذریعے جی بڑا اس انہوں نے پرسرار بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے کہ جو کہ لیگل یا لافل نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس میں سارا بازی، حالانکہ سینئر صحافی ہیں لیکن تنازعوں کی زدیں رہتے ہیں وہ اس معاملوں میں. اس میں یہ تھا کہ اس میں افسوسناک امر یہ ہے کہ اس تمام قصے کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا رہا عوام کے سامنے کہ ججز کو اور عدلیہ کو جو ہے وہ مشکوک بنایا جائے لوگوں کے سامنے. اور اسی تناظر میں گزشتہ روز جو عدالت بیٹھی 3 رکنی خصوصی بینچ جو تھا، اس میں جج عدالت صاحب نے افضل نے کہا، اعجاز افضل نے کہا کہ جی یہ ہم نے رجسٹرار کو خود ہدایات دی تھی تو اس کو مشکوک انداز میں پیش نہ کیا جائے. یہ ہم نے خود رجسٹرار کو کہا تھا کہ آپ ان 2 بندوں کو، 2 شخصیات کو آپ اس میں شامل کریں جو ہمارا حق بنتا تھا. اس طریقے سے معاملہ ایک لحاظ سے انہوں نے دبایا، لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا. یہاں پر ایک ناداج تازہ کرنے کے لیے بالکل ہمیں بات کہنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ وزیر اعظم کے ماتحت آتے ہیں سارے ادارے، نیب بھی ہوا، ایس سی سی پی بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ایف آئی اے بھی ہوا. تو جو لسٹ شروع میں پیش کی گئی تھی وہ ایسے لوگوں پہ تھی جس کو سپریم کورٹ نے رد کر دیا تھا. اور رد کیوں کیا تھا؟ کہ انہیں اعتماد نہیں تھا ان افسران پہ جن کے نام پیش کیے گئے تھے. پھر ظاہر ہے کہ ہم جو ہیں عدلیہ کی غیر جانبداری پر شک شبہ نہیں کر سکتے. ان کو بالکل حق ہے، صحیح کہا بلال، کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو نومنیٹ کرائیں، ان لوگوں کو کہ جو ایماندار ہوں اور جو پروفیشنل ہوں، جو وائٹ کالر کرائم کی تفتیش کر سکتے ہوں. تو بالکل آپ نے درست کہا. جی صحیح فرما رہے ہیں عامر. اگر اچھے اور اچھی شہرت کے حامل لوگوں کے نام حکومتی اداروں کی جانب سے پیش کیے گئے ہوتے تو سپریم کورٹ اس معاملے میں بھی انٹرفیئر نہ کرتی. یہی وجہ تھی کہ اس نے نام منگوائے تھے، لیکن چونکہ ایماندار لوگوں کے نام نہیں پیش کیے گئے، لہٰذا سپریم کورٹ کو اس حوالے سے مداخلت کرنی پڑی اور 2 نام انہوں نے بعد میں اسٹیٹ بینک کے اور ایس ایس سی پی کے نمائندوں کے دیے. اس کے بعد جو آخری جو مرحلہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جس میں حکومت کے ترجمان کی جانب سے جو اب یہ سامنے نہیں آ رہا کہ وہ کس نے وضاحت پیش کی. حکومتی ترجمان کی جانب سے جو میری معلومات ہیں کہ جو میڈیا آرگنائزیشنز جو بڑی ہیں جن میں سرکاری میڈیا بھی شامل ہے، ان کے جو ہائر جو ان کے باسز ہیں ان کو یہ باقاعدہ سادے صفحات پہ ایک حکومتی ترجمان کی جانب سے یہ بھیجے گا، ایک لیٹر بھیجے گا، اس میں کہا گیا کہ یہ حکومت کا موقف چلائیں. پھر مقصد وہی تھا اعلان کرنے کا کہ جی جو جسٹس شیخ عظمت سعید کے جو رماز تھے، شیخ عظمت سعید صاحب کے جو رماز تھے وہ صرف اس حوالے سے نہیں تھے جو کل ایک واقعہ پیش آیا اور ایک حکومتی سینیٹر نے جو ایک بات کی ہے اس کا پس منظر ہے. سر وہی ہے جب میں نے بتایا کہ جس طریقے سے حکومت شروع دن سے ہی جب سے معاملہ پاناما کا کیس شروع ہوا سپریم کورٹ سے، اس وقت سے ہی وہ ججز کو اعلان کرنے کے لیے. یہ مجھے بتائیے بلال کہ آپ اتنے عرصے سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، آپ کی یہ سمجھ میں یہ بات آتی، کم سے کم میں نے بھی اسلام آباد میں کام کیا، مطلب کئی برس کام کیا، تو مجھے اس بات پہ یقین نہیں آ سکتا کہ کوئی جو ہے پارٹی کا ایم این اے، سینیٹر، منسٹر، کوئی اور عہدیدار، کسی بھی قسم کا عہدیدار جو ہے وہ پارٹی لیڈر کی مرضی کے خلاف
اس طرح کی بیانات متنازع بیانات دے سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کے لوگ. اب نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ کراچی میں ان کا ایک چھوٹا سا حلقہ بھی وہ نہیں جیت سکتے، ان کو سینیٹر بنایا گیا پنجاب کی نشست سے، ٹھیک ہے نا. تو ان کی تمام تر جو لائلٹی ہے اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو احسان مند ہیں وہ اپنے سیاسی خط کاٹ کے وہ نواز شریف پر ہیں. اچھا اسی طرح ماضی میں اگر جا کے دیکھیں پرویز رشید صاحب کا کوئی کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے، اسی طرح مشاہد اللہ کی کوئی حلقہ نہیں بنتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا جو ان کے وہ سیاستدان ہیں جن کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے، ان سے تو وہ یہ قربانی نہیں مانگ رہے، ان لوگوں سے مانگ رہے ہیں کہ جو پوری طرح ان کے سان مند ہیں اور جو ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں، وہ بالکل بچہ جمہوریہ کی طرح کہ بھئی گھوم گیا بتلائے گا. تو وہ والا ان کا حل ہے. تو آپ کیا یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہال ہاشمی جیسے رہنما جو اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، تو وہ کہہ سکتے ہیں، ان میں جرات ہو سکتی ہے اس طرح کی بات کرنے؟ بالکل یہ ممکن نہیں ہے. اس لیول کے ایک سینئر ان کے سینیٹر ہیں اور حکومت نواز شریف صاحب کے وہ بہت قریب ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ مسلم لیگ نون کی پاس تیار رہتے ہیں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے شاید اسی تناظر میں ہو رہا ہے کہ حکومت یہ دیکھ چکی ہے کہ اب جی آئی ٹی جو بنی ہوئی ہے اور حالات کس کروٹ پہ جا رہے ہیں، تو اس کے کسی سخت فیصلے کے تناظر میں شاید شہادت کے منصب پہ پہنچنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو پہلے ہی قربانی کے لیے تیار کیا جا چکا ہے. آپ کا رول. اچھا یہ بتائیے جو حکومتی ترجمان کا تازہ ترین گمنام ترجمان کا بیان آیا، ترجمان ہو سکتا ہے گمنام بھی ہوتا ہے، کوئی ایسی وہ والی بات نہیں ہے، اس کا کیا رد عمل کیا ہے؟ وکلا برادری کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ اسلام آباد کے وکلا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب اس میں اسلام آباد میں جو ہے عدلیہ جو وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے اس نے اس کی سخت الفاظ سے مذمت کی. اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس تھی اسلام آباد میں. اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ جو حکومت کی جانب سے وضاحت آئی ہے اور جو ان کی جانب سے ایک سرکولیٹ کیا گیا لیٹر، اس پہ انہوں نے تحفظات کا انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس پہ معذرت کرنی چاہیے، باقاعدہ پریس کانفرنس ان کو کال کرنی چاہیے، یہ واپس لیے جائے. اور انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جب تک جے آئی ٹی کی تحقیقات مکمل نہیں ہو جاتی وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہوں. یہ آج پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبہ نہیں مانا گیا تو ہم ملکی سطح پہ تمام باعث کو اکٹھے کریں گے، اور یہ احتجاج کا ایک سلسلہ بھی اس میں شروع کرنے کا امکان ہے. جو تاریخ رہی ہے ہمارے ہاں اس میں وکلا کو یہ تاریخی کردار دوبارہ سے ادا کرنا پڑے گا کہ اگر معزز عدالت جو ہے وہ حکومت جو ہے اس کو انڈرمائن کرنا چاہتی کسی بھی صورت میں، تو صرف وکلا کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو تمام لوگ جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں، وہ تمام لوگ جو میں کہوں گا حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کو بڑھ چڑھ کر اس میں کہتے ہیں عدالت کی حفاظت کے لیے، عدالت تاکہ اپنا کام ایک کہتے ہیں نا غیر جانبدار طریقے سے بالکل فیئرلی کھل کے کر سکے. تو تمام میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن پارٹیز کا، وکلا کا، اور نہ صرف ان سب کا بلکہ اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دستے بازو بنے کس کا؟ عدلیہ کا، تاکہ وہ اس ملک میں کرپشن کے خلاف جو لڑائی ہے اور جو جہاد ہے اس میں وہ بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کر سکیں. تو یہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی اس میں آپ کیا، انہوں نے تو غالباً یہ بھی کہا کہ ہم باقاعدہ تحریک چلائیں گے، جو کہ وہ تھے صدر جو ہیں عارف چودھری ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، اور بڑے انہوں نے واضح الفاظ میں یہی کہا. انہوں نے کہا کہ نہ صرف انہوں نے یہ جو بیان آیا ہے حکومتی ترجمان کی جانب سے اس کا حوالہ دیا، بلکہ انہوں نے جو حکومت کے جو باقی جو نام نہاد ترجمان یا سپوکس پرسن، ایک ترجمان نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی بہت ہے کہ ترجمان بہت سارے ہیں اس حکومت کے. تو انہوں نے طلال چودھری کے بیان کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے عدلیہ کو لونڈی قرار دیا تھا اور اس حوالے سے بات کی تھی. تو انہوں نے کہا یہ انتہائی افسوسناک امر ہے جس طریقے سے میلائن کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو، اور ایک بار پھر ماضی کی طرح جو ہے یہ سپریم کورٹ پہ حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا اسی جماعت کی جانب سے جس نے اب سے کچھ برس پہلے باقاعدہ حملہ کیا تھا سپریم کورٹ پہ. تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اور ملک کے جو وکلا برادری ہے وہ اس ایشو پہ خاموش نہیں بیٹھے گی، اور ہم اس پہ اگر وزیر اعظم صاحب نے اس پہ عملی طور پہ اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا اور اس پہ معذرت نہ کی اور اس کی وضاحت نہ کی تو ہم احتجاج کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. اچھا یہ بوائیکاٹ میں کہوں گا بہت ہی تشویش کی بات ہونی چاہیے ہر میں کہوں گا ذی شعور پاکستانی کے لیے کہ عموماً جو
اخبارات ہوتے ہیں، میڈیا جو ہوتا ہے وہ اس کی یقیناً پولیٹیکل بائسز ہو سکتی ہیں اور اتنے آبجیکٹیو نہیں بھی ہوتے، لیکن پھر بھی اس کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو، تضادات کو بڑھاتا نہیں، اس میں آگ نہیں لگاتا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح کا کنسنسس ہو جائے۔ لیکن ہم پھر یہاں پہ جو کردار دیکھتے ہیں کہ میڈیا نے جس طرح سے ایک میڈیا کا حلقہ ہے جس میں جنگ اور جیو گروپ جو ہے وہ بالکل پیش ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جی ہمارے اداروں کو متنازع بنا دے، جو میرے خیال میں کسی بھی صورت میں قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا جو ایک اشارہ جو ہے معزز عدالت نے بھی دیا ہے کہ جو واٹس ایپ کے حوالے سے جو خبریں متنازع چھاپی گئیں اور جس طرح بڑھا چڑھا کر اس پہ ڈسکشن ہوا وہ ناقابل برداشت ہے۔ جناب، تو وقت ہوا ہے آج کے ایک اہم ترین نکات کا، اور سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ معزز عدلیہ سے معافی مانگیں۔ صرف نہال ہاشمی کو عہدے سے ہٹا دینا کافی نہیں ہے، اصل جو ذمہ داری ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے کہ جس طرح سے ان کی حکومت تنقید کر رہی ہے، ان کے جو وہ کہتے ہیں نا حامی ہیں، ان کے جو عہدیدار ہیں پارٹی کے، یہ طریقہ جو ہے بالکل جائز نہیں، ان کی ذمہ داری پڑتی ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جی آئی ٹی کے خلاف جو ہے حکومتی پروپیگنڈا جو ہے وہ فوراً بند ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کو نہال ہاشمی صاحب کو جو آپ نے عہدے سے ہٹایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو قانون اور آئین کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ اور جی آئی ٹی کے لوگوں کو دھمکیاں دینا جو ہے ناقابل برداشت ہے۔ اسی طرح میڈیا کا جو سیکشن پروپیگنڈا کر رہا ہے حکومت کی حمایت میں آ کر عدالت کے خلاف اور ان کے فیصلوں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جی آئی ٹی اور معزز عدالت کہ جتنے ممبران ہیں ان کی حفاظت اور ان کے اہل خاندان کی حفاظت کا بالکل بندوبست کرے، اس کو یقینی بنائے۔ اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے عامر ضیاء، خدا حافظ۔